بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ اجمیر شریف کے عرس کے بارے میں ہے۔ عرس چل رہا ہے امام الہند حضرت شیخ مجید چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس عرس میں علماء دیوبند بھی جاتے ہیں، وہ ان کا کیمپ بھی لگتا ہے، خدمت کرتے ہیں۔ علماء دیوبند کا سلسلہ بھی حضرت شیخ مجید چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے چشتیہ سلسلہ ہے۔ بڑے بڑے ولی قطب ابدال غوث قلندر جو ہوئے ہیں، سب کا سلسلہ چشتیہ میں حضرت شیخ مجید چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آج بھی آپ جہاں قطب گجرات حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی موجود ہے خانپور میں، ان کا سلسلہ بھی چشتیہ ہے۔ ان کا سلسلہ بھی آپ کو حضرت شیخ مجید چشتی اجمیری سے ملے گا۔ قطب گجرات مفتی احمد خانپوری شیخ الحدیث دارالعلوم ڈھابیل سورت گجرات، بڑے بزرگ ہیں، بزرگ شخصیت ہے۔ اسی طرح سے آپ کو اور بھی بتا دیں گے، بزرگ لوگ اور بھی ہیں۔ تو یہ عرس چل رہا ہے۔ دیوبند والے کبھی حضرت تھانوی صاحب کا نعرہ نہیں لگاتے، نہ وہ تھانوی صاحب کو حضور کہتے، نہ تھانوی صاحب کو اعلیٰ حضرت کہتے، نہ رضی اللہ عنہ کہتے۔ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ضرور ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت تو لکھا ہے، لیکن وہ کہتے نہیں ہیں تقریروں میں، عام طور سے کہتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے صرف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ تو فاضل بریلوی کو حضور بھی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں ان پر، سلام بھی پڑھتے ہیں ان پر۔ اور امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے فاضل بریلوی کے ماننے والے، یہ دعوت اسلامی والے امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے، رضوی امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے۔ وہاں پر جتنے اجمیر شریف میں چھپ چھپا کے رہ رہے ہیں رضوی لوگ، یہ بھی کبھی امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے۔ اگر پوچھنے جاؤ تو منع کر دیں گے۔ یہ گھنٹہ گھر پہ جو مسجد میں ہے امام ہے، یہ بھی امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہے گا، دیکھ لینا آپ جا کے، گھنٹہ گھر کی جو مسجد کا امام ہے۔ اسی طرح گھوسی پورہ کی جو مسجد کا امام ہے، یہ بھی امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ نہ یزید کو یہ کافر کہے گا گھنٹہ گھر کی مسجد کا، اور وہ گھوسی کی مسجد کافر بھی نہیں کہے گا۔ اور حضرت ابو طالب کو مسلمان بھی نہیں مانیں گے لوگ۔ چلو ان کے بارے میں تو الگ الگ قول ہے، خیر، لیکن امام حسین کو علیہ السلام تو امام بخاری نے لکھا ہے، غوث پاک نے لکھا ہے، لیکن اختر حسین علیمی نے کہا کہ جو امام حسین کو علیہ السلام کہتا ہے وہ توبہ کرے تو امام بخاری سے توبہ کروائے گا، امام غوث پاک سے توبہ کروائے گا، یہ اختر حسین علیمی۔ اب دیکھیے، عرس تو تھا تو شیخ مجید چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن نعرہ کس کا لگانا ہے؟ دیکھیے آپ، دیکھیے نعرہ کس کا لگانا ہے۔ بتائیے، 5 بار اعلیٰ حضرت کا نام لیا ہے، اور صحابہ کا ایک ایک بار، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، کہ ان کا صدقہ دے دو، ان کا صدقہ دے دو۔ مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ قرآن میں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ آج ہمارے اوپر لوگ غالب کیوں ہیں؟ کیوں غالب ہیں؟ اور یہ مقرر 50,000 مانگتا ہے تو پبلک کیوں دیتی ہے؟ یہ ان سے سوال کرے، عالموں سے، مولویوں سے، کہ صاحب ولیوں سے مدد مانگنے کے ساتھ یہ کہیں گے جائز ہے کیا؟ سب کچھ مانگ سکتے ہیں کہ ہاں سب کچھ، تو تم ہم سے 50,000 روپے تقریر کیوں مانگ رہے ہو؟ چل جاؤ، نکلو باہر یہاں سے، گمراہ کر رہے ہو مسلمانوں کو۔ خود تو ہم سے بھیک مانگ رہے ہو 50,000 روپے تقریر کا، اور ہم سے کہتے ہو ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہو، تم ہم سے لوٹنے بھیڑے ہو قوم کو۔ اور دعوت اسلامی والے چندہ کرنے بھیڑے ہیں، پوری دنیا میں جتنے ولیوں کے مزار وہاں جا کے چندہ مانگے نا دعوت اسلامی والے، ایک ایک پیٹی وہاں لے آ کے رکھ دیں، کہہ دیں کہ صاحب ہم کو چندہ عطا فرما دیں۔ پبلک سے مانگ رہے ہیں، دنیا والوں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ولیوں سے مانگ سکتے ہیں مدد۔ مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے اور اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ وسیلہ نیک اعمال کا، اولیاء کرام کا دے سکتے ہو، جائز ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا للوسیلہ، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا مطلب نیک اعمال ہے، نیک اعمال ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا صدقہ طفیل میں کہہ کر دعا مانگیں، یا حضرت عمر فاروق اعظم کے وسیلے سے،
یہ حضرت علی کے نیک اعمال کے وسیلے سے، یہ کہہ کر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں بریلی والے، اور پھر 50,000 روپے پبلک سے ہی مانگتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو پبلک کو چاہیے کہیں کہ بھائی 50,000 روپے ہمارا واپس کرو، جاؤ آپ ولیوں سے مانگیے جائیے۔ یعنی اللہ سے دور کر دیا، توحید کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ان بریلی والوں نے۔ دیکھ رہا ہوں وہاں جا کر بھی یہ فاضل بریلوی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کبھی تھانوی صاحب کے ماننے والے تھانوی صاحب کو حضور نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، نہ اس کے مسلک کے نعرے لگاتے۔ اجمیر میں جا کے، اجمیر میں جا کے کسی بھی ولی کا نعرہ نہیں لگتا، نہ صابر کلیئی رحمۃ اللہ علیہ کا، نہ حضرت نظام الدین اولیاء کا، نہ حضرت ابو علی شاہ قلندر۔ ایک سے ایک ولی ہندوستان میں ہوئے ہیں یا دنیا میں، کسی بھی ولی کا نعرہ اجمیر میں نہیں لگتا۔ کس کا لگتا ہے؟ فاضل بریلوی کا۔ ابھی آپ نے سن لیا، یہ اودھم کرنے جاتے ہیں، یہ حاضری دینے نہیں جاتے، یہ اودھم کرنے، فتنہ گری کرنے جاتے ہیں، یہ دکھانے جاتے ہیں دیکھو ہم نے منارہ لگا دیا۔ ایک نے تھمبنیل بنایا، روکنا ہے روک لو، اجمیر میں گونج اٹھے مسلک کے حالت کے نعرے۔ وہ بزم رضا استاد زمن چینل والا خوشی منا رہا کہ دیکھو حالات کے نعرے گونج اٹھے وہاں۔ تو کل کو مکہ شریف مدینہ شریف والے بھی تمہیں اگر مہلت دے دیں تو وہاں بھی تم نعرے لگاؤ گے مسلک اعلیٰ حضرت، تو فخر سے لکھو گے ہندوستان میں چینلوں پہ، اور مسلک اعلیٰ حضرت سے تو حرم گونج اٹھا، مدینہ شریف کی وادیاں گونج اٹھیں، مکہ شریف کی وادیاں گونج اٹھیں، جنت البقیع گونج اٹھا۔ ایسا تو ہم نے نہ تو پنجابیوں میں دیکھا سسٹم، نہ غیر مسلموں میں دیکھا، نہ عیسائیوں میں دیکھا کہ وہ اپنے گروؤں کا اتنا پرچار کرتے ہوں، جن کو وہ بھی مانتے ہوں، اتنا پرچار کرتے ہوں جتنا یہ کرتے ہیں۔ نہ قادیانیوں میں دیکھا کہ قادیانی، غلام قادیانی کا اتنا پرچار کرتے ہوں۔ اور حضرت شیخ مجید چشتی اجمیری کے سلسلے والے بھی کبھی بھی اس طرح سے پرچار نہیں کرتے جا کے کہ غریب نواز کو ہی مانو، غریب نواز کو ہی مانو۔ لیکن یہ تو عجیب۔ فاضل بریلوی کے مسلک کے ماننے والے سے میرا چیلنج ہے، کھلا چیلنج، 2 لاکھ روپے کا، کہ مکہ شریف مدینہ شریف میں اگر 10 مسلمان نکال دیں، 10 مکے سے، 10 مدینہ شریف سے، تو میں ان کا غلام بن جاؤں گا۔ تاری دعوت اسلامی والے اگر وہ مجدد ہیں تو پھر ہم بھی مجدد ہیں، اس طرح سے پھر ہم بھی مجدد ہیں۔